ذوالقعدہ 5 ہجری میں غزوہ خندق کے خاتمے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن یہودیوں کے قبیلہ بنو قریظہ پہ حملہ کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ اس سے پہلے بنو نذیر کا تھا جو یہودی ہی قبیلہ تھا، اور یہ بھی سبب اصل میں وہی غداری تھی، کیونکہ اس قوم کی گٹی میں غداری۔ بنو قریظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان معاہدہ تھا کہ جب قریش 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے تو بنو قریظہ نے حضور کے اس عہد کو توڑ کر قریش کے ساتھ یہ لوگ مل گئے۔ غزوہ احزاب میں مکہ کے قریشیوں کو شکست ہوئی تو اب ڈر سے بنو قریظہ اپنے قلعوں میں گھس گئے۔ حضور نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ جتنی جلدی ممکن ہو بنو قریظہ کے مقام پر پہنچنے کی کوشش کریں۔ اس وقت حضور نے ایک حکم یہ بھی دیا تھا کہ کوئی شخص بنو قریظہ کی بستیوں تک پہنچنے سے پہلے عصر کی نماز نہیں پڑھے، یعنی عصر کی نماز آپ کو نہیں پڑھنی ہے۔ کہاں جا کے پڑھنی ہے؟ جب وہ بستی میں ہم پہنچ جائیں گے تو وہاں پہنچ کے ہی عصر کی نماز پڑھنی۔ حضرت علی کو حضور علیہ السلام نے جھنڈا دیا اور جھنڈا دے کر روانہ کیا۔ حضور خود نہیں گئے، وہاں پہنچ کر بنو قریظہ کا محاصرہ کیا۔ 25 روز تک یہ محاصرے میں رہے۔ ایک طویل محاصرے کے بعد آخر کار بنو قریظہ اس بات پر آمادہ ہوئے کہ حضور جو حکم دیں گے ہمیں منظور ہے۔ آپ نے ان کو یہ پیغام دیا کہ تم اس پر راضی نہیں کہ تمہارا فیصلہ تمہارے ہی میں سے ایک شخص کر دے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہو۔ چنانچہ سعد بن معاذ کو بلایا گیا اور آپ نے کہا سعد، ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے اور انہوں نے اپنا فیصل تمہیں بنایا ہے، تمہارے سپرد یہ فیصلہ کیا ہے۔ حضرت سعد نے تورات کے حکم کے مطابق یہ فیصلہ کیا کہ لڑنے والے قتل کیے جائیں اور عورتیں اور بچے غلام بنا لیے جائیں اور ان کا تمام مال اور اسباب مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ ہجری سن 5 کا واقعہ۔ اس کے بعد کچھ سرائے ہوئے، جیسے سریہ محمد بن مسلمہ انصاری جو محرم کے مہینے میں سن 6 ہجری میں واقع ہوا۔ پھر غزوہ بنی لحیان ہوا جو ربیع الاول کے مہینے میں 6 ہجری میں ہوا۔ پھر غزوہ ذی قرر ہوا، غزوہ ذی قرر یہ ربیع الاول ہی میں ہوا۔ پھر سریہ عکاشہ بن محسن ہوا، یہ بھی ربیع الاول ہی میں 6 ہجری کو ہوا۔ پھر سریہ محمد بن سلمہ ہوا، جنہیں آپ نے آگے بھیجا ہوگا اسی نام سے یہ نام موسوم ہو گیا، یہ ربیع الاخر میں ہوا۔ پھر سریہ ابو عبیدہ بن جراح ہوا، یہ مشہور صحابی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ بن الجراح۔ ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے ایک امین ہے، اور ہماری امت کے لیے اس امت کا امین عبیدہ ابن جراح ہے۔ پھر سریہ جموم ہوا، ربیع الاخر ہی کے مہینے میں 6 ہجری کو۔ پھر سریہ عیس ہوا، یہ جمادی الاولیٰ کی مہینے میں ہوا۔ پھر سریہ طرف ہوا، یہ جمادی الاخری کی 6 ہجری میں ہوا۔ پھر سریہ حمہ ہوا، یہ جمادی الاخری ہی کے مہینے میں ہوا۔
اس میں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکتوب لے کر قیصر روم کے پاس بھیجا گیا تھا۔ بہت سارے تحفے تحائف قیصر روم نے دے کر کے واپس کیا تھا۔ پھر ایک جگہ ان پر ڈاکہ مارا گیا، ان سے سامان چھین لیا گیا، تو اس بنیاد پر یہ سریہ ہوا۔ پھر یہ ایک سریہ وادی القریٰ ہوا، یہ رجب کے مہینے میں۔ پھر شعبان کا مہینہ ہوا تو سریہ دومۃ الجندل ہوا۔ پھر اس کے بعد سریہ فتق ہوا، یہ شعبان کے مہینے میں 6 ہجری کو ہوا۔ پھر سریہ ام قرفہ ہوا، یہ رمضان المبارک کے مہینے میں 6 ہجری کو واقع ہوا۔ پھر سریہ عبداللہ ابن رواحہ ہوا، یہ شوال کے مہینے میں 6 ہجری میں واقع ہوا۔ پھر ہوا ایک سریہ قرز بن جابر الفہری، ہم یہ نام پڑھ چکے ہیں پہلے، ہے نا، جنہوں نے مدینے والے کے مال مویشی کو ہانک کے لے گئے تھے، تو بعد میں پھر توبہ کیا، رجوع کر کے اسلام کی طرف واپس آئے، اور انہوں نے بہت بڑے بڑے کام بھی کیے۔ پھر بعث بن امیہ زمری، دراصل یہاں تھوڑی تفصیل کی ضرورت پڑے گی۔ ابو سفیان نے ایک مرتبہ قریش کے مجمع میں کہا تھا کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو جا کے محمد کو قتل کرائے۔ ایک گاؤں کا اعرابی نے کہا کہ میں اس کام میں بڑا ماہر ہوں، اگر تم میری مدد کرو تو میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ ابو سفیان نے سواری کے لیے اونٹنی دی، خرچ دیا، امداد کا وعدہ کیا، وہ اعرابی مدینے کے لیے روانہ ہوا۔ حضور علیہ السلام مسجد بنی عبد الاشہل میں موجود تھے۔ اس اعرابی کو سامنے آتے ہوئے دیکھ کر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کسی بری نیت سے آ رہا ہے، یہ کسی بری نیت سے۔ اسید بن حضیر اٹھے اور اس اعرابی کو پکڑ لیا۔ وہ ایک خنجر تھا جو کپڑوں میں چھپائے ہوئے، اب جب پکڑا تو پکڑا پکڑی میں وہ چھوٹ گیا، اور چھوٹا تو نیچے گر گیا۔ آپ نے فرمایا سچ بتاؤ کس نیت سے آئے؟ اس نے کہا اگر امن ہو تو بتا دو، جان کی معافی ہو تو۔ آپ نے کہا تجھے امن ہے۔ عربی نے وہ تمام واقعہ وہ بیان کر دیا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ بعد میں وہ عربی مسلمان ہوا، اسلام قبول کر لیا۔ اس واقعے کے بعد حضور علیہ السلام نے عمر بن امیہ زمری اور سلمہ بن اسلم انصاری رضی اللہ عنہما کو مکہ روانہ کیا۔ وہاں پہنچ کر وہ ان کے سپرد کام تھا کہ وہ ابو سفیان کو تنبیہ کریں۔ جب کہ دونوں مکے میں داخل ہوئے تو یہ ارادہ کیا کہ مسجد حرم میں پہلے داخل ہو کر طواف کر لیتے۔ ابو سفیان نے دیکھ لیا، زور سے چلایا، دیکھو یہ کسی شر کے لیے آئے۔ عمر بن امیہ نے اپنے ساتھی سے کہا ابو سفیان کے خلاف کارروائی اب ممکن نہیں ہے، بہتر ہے کہ ہم یہاں سے واپس ہو لیں۔ چنانچہ وہ لوگ مدینہ واپس آئے۔ یہ بیچ میں چند سرائے تھے کہ جس میں حضور علیہ السلام خود تو بنفس نفیس موجود نہیں تھے، مگر کبھی 20 آدمی کا، 12 آدمی کا، کبھی 100 200 150 آدمی کا قافلہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی تعلق سے روانہ کیا گیا تھا۔ اسی 6 ہجری میں جو ایک واقعہ بہت بڑا رونما ہوا، جو اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، اسے واقعہ حدیبیہ کہتے ہیں۔ دراصل حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے جس کے متصل ایک گاؤں آباد ہے،
اسی نام سے مشہور ہے۔ مکے سے تقریباً 9 سے 10 میل کے فاصلے پر یہ جگہ آباد۔ حضور علیہ السلام نے مدینے میں خواب دیکھا کہ آپ اور آپ کے اصحاب مکہ پہنچ کر اس کے اندر داخل ہوئے ہیں اور آپ نے وہاں عمرہ فرمایا۔ اس خواب کے بعد پہلی ذی قعدہ 6 ہجری کو حضور علیہ السلام عمرہ کے ارادے سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک روایت ہے 1400 اور ایک روایت ہے تقریباً 1500 مہاجرین اور انصار آپ کے ساتھ۔ بصر بن سفیان کو جاسوس بنا کر قریش کی خبر معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ حضور کی عادت کریمہ تھی کہ حالات کو اور گہما گہمی کیا ہے، آب و ہوا کیا چل رہی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ معلومات فراہم کی جائیں۔ چونکہ یہاں جنگ کا ارادہ نہیں تھا، اس لیے سامان سفر کے سوا اپنے ساتھ کچھ اور بھی نہیں تھا۔ جب غدیر اشتاط پہ پہنچے تو آپ کے جاسوس نے آ کر یہ اطلاع دی کہ قریش نے آپ کی خبر پا کر ایک لشکر جمع کر لیا ہے اور عہد کیا ہے آپس میں کہ آپ کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ خالد ابن ولید جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ 200 سواروں کو لے کر مقام امین تک پہنچ گئے۔ حضور علیہ السلام کو جب معلوم ہوا تو چونکہ آپ ٹکراؤ سے بچنے کے لیے اس راستے کو، جو راستے سے جا رہے تھے، اس کو چھوڑ دیا اور دوسرے راستے سے نکل کر مقام حدیبیہ پہنچ گئے۔ حدیبیہ میں قیام کرنے کے بعد آپ نے خراش بن امیہ خزائی کو مکہ بھیجا کہ وہ ان کو بتائیں کہ بھائی دیکھو، ہم صرف بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، ہمارا مقصد جنگ و جدال نہیں ہے۔ جب خراش بن امیہ مکہ آئے تو ان لوگوں نے ان کو پکڑ لیا اور چاہا کہ قتل کر دیں، لیکن دوسرے لوگوں نے ان کو بچا لیا۔ واپس آ کر انہوں نے آپ علیہ السلام سے تمام واقعات کو بیان کیا۔ اس کے بعد قریش سے مزید گفتگو ہوتی رہی، یہاں تک کہ بدیل بن ورقہ جو قبیلہ خزاعہ کے چند آدمیوں کے ساتھ تھے، وہ آپ کے پاس آئے اور قریش کے عزائم سے اور ان کے مقاصد سے آپ کو باخبر کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے، ہم عبادت کے لیے صرف عمرہ کے لیے آئے۔ اگر وہ چاہیں تو ہم دونوں کے درمیان ایک مدت کے لیے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر لیں۔ اس مدت میں ایک فریق دوسرے فریق سے کوئی تعرض نہ کرے گا، کوئی کسی پر لڑائی کا مسئلہ نہیں رکھے گا۔ واپس ہو کر بدیل نے قریش کو بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے نہیں آئے، وہ تو صرف عمرہ اور صلح چاہتے ہیں۔ یہ سن کر عربہ ابن مسعود نے، جو اپنی قوم میں بڑے ہی باعزت شخص تھے، اٹھ کر کہا، لوگوں، محمد نے تمہاری بھلائی کی بات کی، بھلائی کی بات محمد نے کہی ہے، اس کو ضرور قبول کر لو، اور اگر تم لوگ مجھے اجازت دو تو میں محمد سے گفتگو کر لوں۔ لوگ تیار ہو گئے۔ عروہ ابن مسعود حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور بات شروع کی۔ رسول اللہ نے وہی کہا جو بدیل سے کہا تھا، پہلے شخص سے جو حضور نے فرمایا تھا۔ واپس جا کر عروہ بن مسعود نے قریش کو پوری صورتحال سے باخبر کیا۔ عروہ کی یہ گفتگو سن کر خلیس بن علقمہ کنانی نے کہا کہ مجھے محمد کے پاس جانے کی اجازت دو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیس کو دیکھا تو صحابہ سے کہا کہ قربانی کے جانوروں کو کھڑا کرو۔ جو قربانی کے جانور ساتھ لائے تھے، فرمایا اس کو کھڑا کر دو، کیونکہ یہ شخص ایسے قبیلے سے ہے کہ جس میں قربانی کے جانوروں کی بڑی تعظیم کی جاتی ہے۔ قربانی کے جانوروں کی ان کے قبیلے خاندان کے لوگ بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ قریش نے قربانی کے جانوروں کو دیکھ کر راستے ہی سے واپس ہو گیا اور قریش سے کہا، ان لوگوں کو عمرہ کرنے دو، کوئی تعرض نہ کرو۔ مگر قریش تیار
بالکل تیار تھی۔ آخر کار قریش نے سہیل کو اپنا نمائندہ بنایا اور بنا کے بھیجا۔ حضور علیہ السلام نے سہیل کو آتے ہوئے جب دیکھا تو کہا قد سہل لکم من امرکم، قد سہل لکم من امرکم، اب تمہارا معاملہ آسان ہے۔ سہیل کا معنی ہی آسان، اب تمہارا معاملہ آسان ہو گیا۔ آپ کے پاس سہیل آیا، دیر تک صلح اور شرائط صلح پر گفتگو ہوتی رہی۔ جب شرائط صلح طے ہو گئی تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو لکھنے کا حکم دیا کہ یہ صلح کی شرطیں لکھیں۔ ہم تفصیل پہلے بیان کر چکے ہیں کئی بار آپ کو کہ صلح کی شرطوں میں کیا شرطیں تھیں، اور اس میں جو حضرت علی کو لکھنے کا حکم دیا تھا اور قریش نے اعتراض کیا تھا، ان اعتراضات کو اور مشکات شریف کی اس حدیث کو ہم یہاں پر ہم بیان نہیں کریں گے جو دیگر کتب حدیث میں بھی ہے۔ یہاں پر بس ایک بات ہے کہ صلح کی ان شرائط کا ذکر ہم آپ سے کرتے ہیں۔ پہلی بات جو صلح نامے میں لکھی گئی کہ 10 سال تک آپس میں لڑائی موقوف رہے گی۔ کتنے سال؟ 10 سال پوسٹ پون رہے گی، لڑائی نہیں ہوگی۔ دوسرا، قریش کا جو شخص مسلمان ہو کر مدینے آ جائے گا اس کو واپس کر دیا جائے گا۔ تیسرا، جو مسلمان مدینے سے مکہ آئے گا اس کو واپس نہیں کیا جائے گا، اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ چوتھا، اس درمیان کوئی ایک دوسرے پر تلوار نہیں اٹھائے گا اور نہ کوئی کسی سے امانت میں خیانت کرے گا۔ پانچویں چیز، محمد اس سال بغیر عمرہ کیے مدینہ واپس ہو جائیں گے، وہ آئندہ سال آئیں گے اور آئندہ سال بھی وہ صرف 3 دن مکے میں رہ کر عمرہ کریں گے اور عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ چھٹی چیز، قبائل کو اختیار ہے کہ وہ جس کے معاہدے اور صلح میں شریک ہونا چاہیں شریک ہو سکتے ہیں۔ الگ الگ قبیلوں کو یہ اختیار ہے کہ جس کے معاہدے میں چاہیں وہ صلح میں چاہیں تو وہ شریک ہو سکتے ہیں۔ یک طرفہ طور پر تمام شرائط کو رسول اللہ نے مان لیا۔ صحابہ کو بڑا شاک گزرا، ظاہر ہے بات تکلیف کی تھی کہ ساری باتیں انہی کی طرف سے ہیں، ان کے لوگ ہمارے یہاں آئے تو واپس کرنا، ہمارے جائے تو نہیں کرنا، اس طرح کی جو باتیں تھی حضرت عمر تو ضبط نہیں کر سکے۔ حضور علیہ السلام کے سامنے اس کا اظہار کر دیا، حضور نے انہیں سمجھایا۔ تکمیل صلح کے بعد آپ نے صحابہ کو قربانی کا حکم دیا، سر منڈوانے کا حکم دے دیا۔ 2 ہفتے تقریباً قیام کرنے کے بعد حضور علیہ السلام حدیبیہ سے واپس آئے۔ ابھی راستے ہی میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح نازل فرمائی جس میں ایک واضح فتح کی خوشخبری دی گئی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ آپ کو اے پیغمبر، آپ کو اللہ نے کھلی ہوئی روشن فتح عطا فرمائی۔ رسول اللہ نے جمع کیا صحابہ کو اور یہ آیت سنائی۔ اس آیت کو سن کر صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، بات تعجب کی تھی، بڑا تعجب ہوا۔ پوچھا، اے اللہ کے پیغمبر، کیا یہ فتح ہے؟ ہمیں عمرہ کرنے نہیں دیا گیا، واپس لوٹا دیا گیا، کب اگلے سال آؤ گے، شرط رکھ دی گئی 3 دن سے زیادہ نہیں رہ سکتے، یہ بتا دیا گیا واپس پھر چلے جانا ہے تم کو، اس کا نام کیا فتح ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں یہی تو فتح ہے۔ کیا کہا؟ نتیجے کے اعتبار سے، رزلٹ کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو واقعی ایک عظیم فتح ثابت ہوئی، بڑا عظیم فتح۔ اس سے پہلے آپس کی لڑائی کی وجہ سے مسلم نان مسلم ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کر سکتے، مل نہیں سکتے۔ اب جب امن قائم ہوا تو منافرت کشیدگی دور ہو گئی، آپس میں لوگ ملنے لگے، تبادلہ خیال ہونے لگا، ایک دوسرے سے لوگ باتیں شروع کر دی۔ اس طرح موقع ملا لوگوں کو اسلام سمجھنے کا اور ہمیں موقع مل گیا اسلام سمجھانے کا۔ تو دونوں فائدے ہوئے، جس کا اثر یہ ہوا کہ صلح حدیبیہ کے بعد اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا
کہ اعلان نبوت اور بعثت سے لے کر اس وقت تک 6 ہجری تک اتنے مسلمان نہیں ہوئے تھے جتنے اب مسلمان ہونا شروع ہوئے۔ آپ سوچیے، ادھر 13 سال اور ادھر 6، کتنے ہوئے؟ 6 3 9 19 سال میں جتنے مسلمان نہیں ہوئے ان سے اتنا زیادہ، ان سے بھی زیادہ اب لوگوں میں جب ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی تو پھر کتنے اسلام قبول کرنے والے جمع ہوئے، ایک جنب خفیف۔ دوسری طرف ایسا ہوا کہ ابو المصعب اسلام قبول کر کے مکے سے مدینے آ گئے، مگر معاہدے کے مطابق چونکہ ان کو واپس کرنا تھا تو آپ علیہ السلام نے ان کو کیا کیا؟ واپس کر دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو چونکہ یہ معاہدہ ہوا تھا کہ مکے سے کوئی مدینہ جائے گا تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ واپس بھیج دیں گے، لیکن وہ مکہ جانے کے بجائے بھاگ گیا اور ساحل سمندر پر پہنچ گئے اور وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا۔ اسی راستے سے قریش کا تجارتی قافلہ گزرتا تھا۔ اب جو بھی مسلمان ہوتا مدینہ جانے کے بجائے یہیں آ کر قیام، یہاں تک کہ 70 آدمیوں کا ایک گروہ بن گیا۔ کتنے لوگوں کا؟ یہ لوگ قریش کے قافلوں کو چھیڑتے تھے، جس سے قریش بہت تنگ ہو گئے اور اتنے تنگ آ گئے کہ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی بھیج کر ان لوگوں نے معاہدے کے دفعہ کو ختم کر دیا۔ اور معاہدے کا جو دفعہ نمبر 2 تھا، کون تھا؟ 2 کیا تھا؟ قریش کا جو شخص مسلمان ہو کر مدینہ آ جائے ان کو واپس کیا جائے گا۔ تو اس معاہدے کے دفعہ نمبر 2 کو ان لوگوں نے کیا کیا؟ رفع دفع کیا، کہا چلو اس کو ختم کر دو۔ اب ظاہر ہے یہ فائدہ ہو گیا کہ اگر کوئی مسلمان مکے سے مسلمان ہو کر مدینہ آتا ہے تو اسے واپس لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ اب یہ تھا کہ اب سرداران کو اسلام کی طرف رجوع کرایا جائے، قوم کے جو سردار ہیں ان کو دعوت دی۔ اب حدیبیہ چونکہ دلوں کی فاتح ثابت ہوئی، مکے کے بڑے بڑے سردار صلح حدیبیہ کے بعد ہی اسلام میں داخل ہوئے، اور ظاہر ہے جب سردار داخل ہوں گے تو جو ان کے ماتحت لوگ ہیں وہ بھی داخل ہوں گے۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ 19 سال میں بعثت کے بعد 6 ہجری تک اتنے مسلمان نہیں ہوئے جتنے مسلمان فتح صلح حدیبیہ کے بعد ہوئے۔ انہی میں حضرت خالد بن ولید ہیں، جنہیں آپ سیف اللہ کہا جاتا ہے نا، حضور نے کہا یہ اللہ کی تلوار، عثمان بن طلحہ، عمرو بن عاص ہیں، یہ تینوں ایک ساتھ اسلام لائے، یہ تینوں ہستیاں ایک ساتھ اسلام۔ حضرت خالد کہتے ہیں کہ ہم تینوں ایک ساتھ مکے سے مدینے کے لیے روانہ ہوئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے آنے کی خبر پہنچی تو آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمیں دے دیا۔ کیا جملہ تھا حضور کا؟ مکے نے اپنے جگر گوشوں کو ہمیں دے دیا ہے۔ یہ سب کے سب اسلام کی تاریخ کے معمار ثابت ہوئے، ایک نہایت ہی مضبوط بنیاد ڈالنے والے ثابت ہوئے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ جو پیش آیا اور اسے جو فتح مبین قرار دیا گیا اور خوشخبری سنائی گئی، صلح حدیبیہ ایک بہت ہی دور رس منصوبہ بندی کے نتیجے کے طور پر ظہور میں آنے والا وہ واقعہ تھا کہ دراصل اضطراب میں اطمینان کی تلاش تھی۔ ایک آدمی مضطرب دل تھا اور اس کو کیا مل گیا؟ اطمینان مل گیا۔ یہ ایک سکینہ ربانی تھا، اللہ کی طرف سے دلوں کا سکون تھا جو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص اس امت پر نازل فرمایا تھا، اس امت کے پیغمبر پر نازل کیا تھا۔ اس کا مقصود یہ تھا کہ دعوت اسلام اور اس کی نشر و اشاعت کا جو دروازہ جنگ و جہاد کی قوتوں سے نہیں کھل پا رہا ہے اسے امن اور صلح کے ذریعے کھولا جائے، اور
جو کام اضطراب اور بے سکونی کے ماحول میں ٹھیک طرح سے انجام نہیں پا رہا ہے اسے وہ پرسکون فضا میسر آ جائے کہ مزید نتیجہ خیز ہو سکے، رزلٹ والا ہو سکے۔ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو صلح حدیبیہ ایک بڑی فتح تھی کہ اس کے ذریعے دعوت اسلامی بلا کسی رکاوٹ کے دور تک پھیل گئی۔ منکرین کی مخالفت اور عناد جو اس دعوت کے عام کرنے کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ تھی، اس صلح کے ذریعے وہ آپ ہی آپ اور اپنی مرضی سے فروغ ختم ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ سے واپس آ کر ماہ ذی الحجہ 6 ہجری میں بادشاہوں کے نام دعوت اسلامی کے خطوط ارسال کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور صحابہ کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا۔ خطبہ بنوان میں پیش کر دیتا ہوں، جیسے لکھا ہے ویسے اس خطبے کو سنیے جو حضور نے صحابہ: اے لوگو، میں تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، تم تمام عالم کو یہ پیغام پہنچاؤ، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ عیسیٰ روح اللہ کے حواریوں کی طرح اختلاف میں مت پڑنا کہ اگر قریب بھیجنے کو کہا جائے تو راضی ہو گئے اور کہیں دور جانے کو کہا تو اپنی جگہ چپک رہے اور وہاں سے نہ ٹلے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا، تو دور جب جانے کی بات ہوتی تو وہ لوگ بہانے تلاش کرتے تھے، اور قریب والی بات ہوتی تو چلو بھائی یہ پاس میں جانا ہے۔ صحابہ کرام نے اس پر لبیک کہا اور تعمیل حکم پر کمر بستہ ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں یہ مشورہ پیش کیا: اے اللہ کے رسول، ملوک اور سلاطین جس خط پر مہر نہ ہو اسے قابل التفات نہیں سمجھتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی مہر نہیں ہے۔ حضور یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ شاہی ذہن لوگوں کا ہے وہ ہمارا رہے، ہم تو نبوت و رسالت والے ہیں، ہے نا؟ شاہی ٹھاٹ ہمیں کوئی پسند نہیں ہے، غربت ہے، غربت ہی کو پسند کیا آپ نے۔ لہذا جب یہ کہا گیا کہ اگر مہر نہ ہو تو بادشاہ کسی کے خط کو لیتا ہی نہیں ہے، آپ نے پسند فرمایا اور اس کے پیش نظر ایک مہر کندہ کرائی جس کی صنعت حبشہ کی تھی، یعنی حبشہ کی بناوٹ تھی، اس پر محمد رسول اللہ کندہ تھا۔ خط کے مضمون کے اختتام پر نام کی جگہ مہر لگانے کے بعد ہی اسے اس بھیجے گئے کے پاس بھیجا جاتا تھا۔ جس کے پاس بھیجنا ہے وہ لکھ کے نہیں، نیچے آپ مہر لگانا ہوتا تھا، تبھی وہ لیتا تھا، ورنہ وہ لیتا نہیں۔ اس سے بات سمجھ میں آئی کہ اگر غیر قوموں کے درمیان بھی ایسا طریقہ یا رسم پائی جائے جسے ایک اصول اور ضابطے کی حیثیت حاصل ہو گئی، کس کی؟ ایک اصول اور ضابطے کی حیثیت وہ رسم نے پا لیا ہو، ہاں وہ عقل اور شریعت کے متصادم نہ ہو، نہ وہ عقل کے خلاف ہو نہ شریعت کے دین کے خلاف ہو، تو اس کی رعایت کرنا اور اس کو اختیار کر لینا یہی عین مطلوب فطرت ہے۔ نیز اللہ کے پیغمبر کا یہ حکم بھی ہے: الحکمت ضالۃ المومن اینما وجدہا فہو احق بہا، کہ تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ حکمت یہ مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں بھی وہ اس کو پائے وہ اس کا مستحق ہے، اس کو لے لینا چاہیے۔ پیغمبر نے قیصر روم کے نام خط لکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خط ارسال کیا اس کا مضمون بھی بڑا بہتر تھا۔ یہ خط ہے محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے ہرقل عظیم روم کی جانب، سلام اس پر جو ہدایت کی اتباع کرے۔ اما بعد، میں تم کو اس کی دعوت دیتا ہوں جو اسلام کی طرف لانے والا ہے۔ اسلام قبول کرو، سلامتی پاؤ گے اور اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ بس اگر تو اسلام سے روگردانی کرے تو تمام رعایا کہ اسلام نہ لانے کا گناہ تم پر ہوگا۔ پھر آپ نے قرآن کے سورہ آل عمران کی 64ویں آیت کو
وہاں پر ضم کیا، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا، اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مسلم ہے، وہ یہ کہ سوائے اللہ کے کسی چیز کی عبادت نہ کریں اور نہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک گردانیں، اور اللہ کے سوا آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب اور معبود نہ بنائیں۔ بس اگر وہ اسلام قبول نہ کرے تو آپ کہہ دیجئے کہ تم گواہ رہو ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ مذکورہ بالا خط آپ نے دحیہ کلبی کے ہاتھوں ہرقل کے پاس روانہ فرمایا۔ قیصر نے خط پڑھ کے ابو سفیان سے، جنہوں نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، آپ کے دربار میں چند سوالات کیے، جس سے اس کو یقین ہو گیا کہ آپ واقعی رسول برحق ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ اس نے ایک عظیم الشان دربار منعقد کیا اور روم کے بڑے بڑے مطریقوں اور پادریوں کو اس میں جمع کیا، اور ان کے سامنے اسلام کی حقانیت کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ لیکن یہ سن کر وہ لوگ بھی بھر اٹھے۔ یہ منظر دیکھ کر اس نے اپنا موقف تبدیل کر دیا اور انہیں کہا، میں تم لوگوں کو آزمانا چاہتا تھا، تمہیں اپنے دین پر ثابت قدم دیکھ کر مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ اور یوں وہ اعتراف حق کے باوجود اس کے اظہار اور قبول سے قاصر تھا۔ اس خط میں رسول اللہ نے ہرقل کو عظیم روم سے خطاب کیا، روم کا بڑا بادشاہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک غیر مسلم کا بھی اس کی شان اور اس کے مرتبت کا خیال کرتے ہوئے اسے مناسب تعظیم اور توقیر دینا یہ سنت کے خلاف نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ تو کافر ہے نا، لیکن لوگ اسے جو تعظیم دیتے ہیں وہ تعظیم دینا یہ سنت کے خلاف نہیں ہے۔ یہاں پر عقائد اور مذہب کی بحث نہیں کی جائے کہ یہ کس عقیدے کا ہے اور یہ کس مذہب کا ہے۔ دنیا اچھا کہتی ہے یا کسی نام سے یاد کرتی ہے تو اس کو اس کا دینا چاہیے۔ خسرو پرویز کے نام جو ایران کا بادشاہ تھا، شاہ فارس کے نام بھی اپنا دعوتی خط حضور علیہ السلام نے عظیم فارس کے لقب سے لکھا، جیسے اس کو کا عظیم روم، ایسے ہی اس کو بھی عظیم فارس کے ساتھ۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے عبداللہ ابن حذافہ سہمی کو اس خط کو پہنچانے کے لیے بھیجا۔ ہرقل کے برعکس خسرو پرویز نے انتہائی مخالفانہ رد عمل کا اظہار کیا۔ غصے میں آ کر اس نے خط کو چاک کر ڈالا اور کہا، یہ شخص مجھ کو خط لکھتا ہے حالانکہ یہ تو میرا غلام ہے۔ نیز غصے سے خط کو پارا پارا کر ڈالا۔ چند دنوں کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ خسرو کو اس کے بیٹے شیر بھائی نے خود ہی قتل کر دیا، اپنے بیٹے ہی نے اسے مار ڈالا۔ اس طرح حضور علیہ السلام نے درجنوں بادشاہ اور امیروں کے نام خطوط روانہ کیے، جن میں سے بعض نے آپ کے خط کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور بعض نے بغض و عناد کا رویہ اپنایا۔ بعضوں نے مثلا مقوقس اور نے اقرار کیا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں لیکن ایمان قبول نہیں کیا، جبکہ بعض وہ تھے جنہوں نے آپ کے خط کو پا کر مسرت کا اظہار کیا اور ایمان لائے۔ مثلا نجاشی جو شاہ حبشہ تھا، جن مشاہیر کے نام آپ نے خطوط روانہ کیے ان میں چند اہم نام ہیں: ہرقل جو شاہ روم تھا، خسرو پرویز جو شاہ فارس تھا، نجاشی جو شاہ حبشہ تھا، مقوقس جو شاہ مصر تھا، منذر بن ابی صابہ جو شاہ بحرین تھا، اور عبدالجیفر جو شاہان عمان میں سے تھا، اور حوزہ بن علی جو رئیس یمامہ میں سے تھا، حارث غسانی جو امیر دمشق میں تھا۔ یہ ان تمام لوگوں کے بعد اور ان کے علاوہ بہت سارے روسا اور عمرا اور سلاطین کو پیغمبر نے خط بھیجا۔ یہ 6 ہجری کا سارا واقعہ تھا جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ محرم کی 7ویں ہجری شروع ہوئی۔ حضور علیہ السلام حدیبیہ سے واپس آ کر مدینہ آئے۔ یہود مکہ کے قریش کے ساتھ مل کر سازشیں کرتے رہتے تھے۔ یہ سازشی قوم تو ہے ہی، ہر زمانے آج بھی ہے۔ مدینے کے یہود ہی کی ترغیب پر قریش نے مدینے کے خلاف وہ حملہ کیا تھا جس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں، یعنی خندق، جو ہم نے ابھی پہلے کل کے بیان میں پیش کیا۔ معاہدہ حدیبیہ کے بعد قریش اس کے پابند ہو گئے تھے کہ وہ رسول اللہ کے خلاف
نہ خود کوئی جنگی اقدام کریں گے، نہ کسی جنگی اقدام کرنے والے کی مدد کریں گے۔ اس طرح معاہدہ حدیبیہ نے قریش کو یہود سے کاٹ دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منصوبہ بنایا کہ یہود کی طاقت کو توڑ دیں تاکہ وہ مسلمانوں کے خلاف صف آرا نہ ہو سکے اور دعوت اسلام کی راہ میں ان کی مزاحمت کا خاتمہ ہو جائے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے محرم 7 ہجری میں خیبر کے یہود کی طرف رخ کیا۔ اس وقت آپ کے ساتھ 1400 پیدل چلنے والے سپاہی تھے اور 100 سوار تھے۔ کتنے ہو گئے؟ 1500۔ راستے میں ایک بلند مقام پر پہنچے تو کچھ صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا اپنے اوپر رحم کرو، تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو۔ دیکھیے یہ موقع کی بات۔ ایک موقع وہ تھا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب راستے میں چلے تو دور دور سے نعرہ زور زور سے لگایا، اور یہاں حضور نے کیا کہا کہ کسی بہرے گونگے کو نہیں پکار رہے ہو، یعنی اللہ کو پکار رہے ہو تو اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تمہاری آواز کو اللہ سنتا ہے۔ ہر چیز ضروری نہیں ہے کہ بہت زور سے اور بہت تیز آواز میں کیا جائے۔ یہاں دیکھیے مسئلہ دوسرا ہوا، تم اس خدا کو پکار رہے ہو جو سمیع ہے، سننے والا ہے، قریب ہے، تمہارے بہت قریب ہے۔ اب کیا وجہ تھی؟ آپ کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ غطفان کے یہود خیبر کی امداد کے لیے لشکر جمع کیا، اس لیے آپ نے مدینے سے متصل رجی ایک مقام تھا، اس رجی پر پڑاؤ کیا جو خیبر اور غطفان کے بیچ میں ہے، تاکہ یہود غطفان مروب ہو جائے اور یہود خیبر کی مدد کو نہ پہنچ سکے، اتنا مروب ہو جائے کہ پھر وہ خیبر والوں کے یہود کی مدد کو نہ جائے۔ جب یہود غطفان کو معلوم ہوا تو وہ واپس ہو خیبر کے قریب پہنچ کر آپ علیہ السلام نے ایک لمبی دعا فرمائی۔ اب وہ دعا تو بہت لمبی ہے، اس کے آخری جملے بہت اہم ہیں، اس کو آپ اچھی طرح سنیں۔ آپ نے فرمایا اللہم انا نسألک خیر هذه القریہ وخیر اہلیها وخیر ما فیها ونعوذ بک من شرها وشر اہلیها وشر ما فیها۔ اے اللہ ہم اس بستی، اس کے باشندے، اس کے رہنے والے اور اس میں موجود تمام چیزوں کی خیر و بھلائی کے طلبگار ہیں اور ان تمام چیزوں کے شر سے پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کا یہ دعا کا آخری جملہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ خیبر میں یہود کے متعدد قلعے تھے، آپ کو دیکھ کر یہود نے قلعہ بند کر، وہ قلعہ بند ہو، آپ نے ان قلعوں پر حملہ شروع کیا اور ایک کے بعد ایک قلعوں کو فتح فرمایا۔ قلعہ قموس پر چڑھائی کے لیے آپ نے حضرت علی کو جھنڈا دے کر روانہ کیا، جو آپ مشہور سنتے ہیں کہ کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اس کو محبوب رکھتا ہے اور وہ اللہ و رسول کو محبوب رکھتے ہیں۔ آپ نے ان کو یہ نصیحت کی کہ جنگ سے پہلے یہود کو اسلام کی دعوت دی۔ خدا کی قسم اگر ایک شخص کو اللہ تمہارے ذریعے ہدایت دے دے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی کہیں زیادہ بہتر۔ یہ پیغمبر کا پیغام، اور ہم اس پیغام کو بھولے بیٹھے۔ جب تمام قلعے فتح ہو گئے تو آخر میں مسلمانوں نے وطیح اور سلالم کا محاصرہ کیا۔ 14 دن کے محاصرے کے بعد ان لوگوں نے آپ سے درخواست کی کہ ہم کو امان دے دی جائے، ہم خیبر کو چھوڑ کے نکل جائیں۔ آپ نے اسے منظور کر لیا، امان دے دیا، کہا خیبر کو چھوڑ کے تم نکل۔ اس کے بعد 8 ہجری کا ایک واقعہ پیش آیا جسے غزوہ موتا کہتے ہیں۔ ہم آج اس کو پڑھ لیتے ہیں، فتح مکہ کا اعلان انشاءاللہ ہم کل کریں گے اور اس کے بعد پھر دیکھ لیں گے، اگر کل مسئلہ حل ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ شاید ایک دن اور چلے، اور اس کے بعد پھر وہ تفصیل جو ہم نے پڑھی ہے اس کا ما حصل ہر ہجری میں کیا ہوا انشاءاللہ اس کو الگ سے بیان کیا جائے گا۔ تو غزوہ موتا کا مسئلہ ہے، ایک مقام ہے جو شام کی سرحد پر واقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلاطین و عمرہ کے نام دعوت اسلام کے خطوط روانہ فرمائے تو شرجیل بن عمر غسانی کے نام بھی ایک خط روانہ کیا،
یہ شرحبیل قیصر کی طرف شام کا امیر تھا۔ حارث بن عمیر جب آپ کا خط لے کر مقام موتا پر پہنچے تو شرحبیل نے ان کو قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد آپ نے 3000 کا لشکر جمادی الاولیٰ میں موتا کی طرف روانہ فرمایا۔ زید بن حارثہ کو جو حضور کے غلام تھے امیر لشکر بنایا اور کہا اگر زید قتل ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب امیر لشکر بنے۔ اگر زید کی شہادت ہو جاتی ہے تو لشکر کا امیر کون بنے گا؟ جعفر ابن ابی طالب، یعنی جعفر طیار جو اپنے نام کبھی سنا ہو۔ پھر فرمایا اگر جعفر ابن ابی طالب بھی قتل ہو جائے تو عبداللہ ابن ابی رواحہ امیر لشکر ہو، اور اگر عبداللہ بھی قتل ہو جائیں تو مسلمانوں تم آپس میں مشورہ کر کے جس کو چاہنا اپنے لشکر کا امیر بنائے۔ تو 3 باتیں تو کلیئر تھی، یہ رہیں گے۔ اب اس کے بعد اگر مسئلہ کچھ ہوتا ہے تو تم کو کیا کرنا ہے؟ باہم مشورہ کر کے کسی کو امیر بنانا۔ حضور علیہ السلام نے جہاں بھی کچھ کیا وہاں ان لوگوں میں ایک کو اس پر امیر بنایا۔ کیا بنایا؟ امیر کا مطلب یہ تھا کہ تمہیں اس کے اشارے پہ چلنا، کیا کرنا؟ تمہاری قیادت رہنی چاہیے۔ اور یہی مسلمانوں کا دھوکہ ہے جو آج تک ختم ہے۔ ہمارے یہاں ہر گلی کا بچہ امیر بنا ہوا ہے۔ کیا خیال ہے آپ؟ ایک آدمی خود کو سمجھتا ہے کہ بس ہم ہی سب کچھ ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے، جھوٹ یا سچ مجھے معلوم ہوا ہے، اللہ جانے، کبھی کبھی لوگ غلط بھی بولتے ہیں، کبھی کبھی کچھ بات ہوتی ہے تو تھوڑا نمک مرچ لگ جاتی ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے جب میں نے یہاں دارالقضا قائم کیا، دارالافتاء، تو معلوم ہوا ہے کچھ لوگ اس علاقے کے وہ کہتے ہیں اچھا اب ہم لوگ فیصلہ نہیں یہ کرے گا کیا؟ سوچ دیکھیے، لوگوں کی سوچ دیکھیے کہ کس سوچ کے مالک ہے، اللہ رحم فرمائے۔ اور آپ نے ایک سفید جھنڈا زید بن حارثہ کو عطا کیا۔ کون سے کلر کا جھنڈا تھا؟ ہاں، اور کہا وہاں پہنچنے کے بعد یاد رہے پہلے لڑنا نہیں ہے، پہلے اسلام کی دعوت دینا ہے۔ اگر وہ لوگ دعوت قبول نہ کریں تب ان سے جہاد کرنا، اور وصیت کی کہ ہر حال میں تقوی اور پرہیزگاری کو ملحوظ رکھنا۔ حضور نے یہ وصیت فرمائی کہ تقوی اور پرہیزگاری، تقوی مطلب اللہ سے ڈرنے کے، اللہ سے ہاں کوئی بھی مسئلہ اللہ سے ڈر کے کرنا، ایسا نہ ہو کہ جو من میں آئے کر لینا۔ اپنے ساتھیوں کی خیر خواہی کرنا، اپنے ساتھیوں کی خیر خواہی کرنا۔ جب شرحبیل کو اس لشکر کی روانگی کا علم ہوا تو 1,00,000 کا لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے جمع کر لیا۔ کتنے؟ ہاں، اس کے ساتھ ہرقل بھی مزید 1,00,000 کی فوج لے کر شرحبیل کی مدد کے لیے پہنچ گیا، کیونکہ آپس میں معاہدہ تھا۔ جب مسلمانوں کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ آخر میں یہ طے ہوا کہ نہیں، ہم لوٹیں گے نہیں، مقابلہ کریں گے، کیونکہ پیغمبر نے ہمیں کس لیے بھیجا ہے؟ پیغمبر نے ہمیں مقابلے کے لیے بھیجا ہے۔ ہاں، اور موتا کی طرف روانہ۔ جنگ شروع ہوئی، ایک کے بعد دیگرے، زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب، عبداللہ بن رواحہ، تینوں شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آخر میں اتفاق رائے سے خالد بن ولید کو امیر لشکر بنایا۔ کیا ہوا؟ یہ حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے تو اب خالد بن ولید کو امیر لشکر بنایا۔ خالد نے محسوس کیا یہ مقابلہ بالکل غیر متناسب ہے، کیونکہ مسلمان کی تعداد صرف کتنی ہے؟ 3,000، اور سامنے دشمنوں کی تعداد 1,00,000 سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے وہ خاص تدبیر کر کے مدینہ واپس آئے۔ کیا کیا؟ تدبیر کر دی، اور تدبیر کر کے کیا کیا؟ بعد میں اسامہ بن زید کی سرداری میں مسلمانوں نے پیش قدمی کی۔ حضرت اسامہ بن زید کی سرداری میں جب یہ پیش قدمی کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمائی اور انہوں نے فتح حاصل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح غیبی طور پر بھی مسلمانوں کی مدد فرمائی ہے، لیکن وہ مسلمان
کہ جن کو اللہ کے پیغمبر نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، جو کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ اور وہ لوگ وہ مسلمان تھے کہ جو بغیر امارت کے نہیں تھے، جہاں بھی رہے ان کا ایک لیڈر تھا، جہاں بھی رہے ان کا ایک لیڈر تھا، ایک امیر تھا، وہ جو کہہ دے وہ اس کے حکم پر، اس کے اشارے پر اپنی جان ہتھیلی پر لے کر نکل جاتے تھے۔ آج ہمارے یہاں گھر گھر گلی گلی میں سب لیڈر ہی ہیں، یا پھر ہم کسی کو لیڈر ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہمیں اپنا قائد بنانا ہوگا، اپنا امیر بنانا ہوگا۔ ہمیں کبھی کبھی شرم محسوس ہوتی ہے کہ جب کوئی یہ بولتا ہے ہم میں کہا کہ اے لوگ، جیسے ایک جملہ بولا جاتا ہے، بھلے آپ کسی کو جلانے کے لیے بول رہے ہیں مگر سیرت کے خلاف ہے، اس طرح کے جملے بولنا سیرت کے خلاف۔ ایک جملہ میں نے کہیں سنا تھا، آپ نے بھی سنا ہوگا، اے امیرو، تمہارا کوئی امیر نواب نہیں، ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارا غریب نواب ہے۔ یہ سنا ہوگا آپ نے؟ یہ شریعت اور سیرت کے خلاف۔ امیر کا وہ معنی جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہے۔ امیر کا اصل معنی یہاں یہ ہے کہ جہاں بھی تم رہو تمہارا ایک لیڈر ہونا رہے، جس کے اشارے پر تم کام کر سکو۔ اس کو کسی جماعت اور گروہ سے آپ لگا کر مت سمجھیے، کسی ایک گروہ کی طرف اس کو مناسب کر کے، تناسب کے اس اعتبار سے آپ مت دیکھیے، اس کو منسوب کر کے مت دیکھیے، بلکہ یہ دیکھیے کہ پیغمبر نے ہمیں ہر وقت، ہر دور میں، ہر زمانے میں، چاہے 10 آدمی روانہ کیا ہو یا 2 آدمی روانہ کیا ہو، پیغمبر نے اس میں بھی اس کا ایک امیر بنایا اور کہا اس امیر کے اشارے پہ چلنا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ پیغمبر مدینے سے بار بار جا رہے ہیں تو اپنا نائب امیر مدینے میں مقرر کر؟ یہ جو مسلمانوں نے سنت چھوڑی ہے اس کا نقصان آج ہے اور قیامت تک نقصان رہے گا۔ کیوں کہ مسلمانوں نے وہ چیز چھوڑ دی اور اسے گروہی اعتبار سے لے لیا۔ انہوں نے اس کو کیا بنا لیا؟ گروہ کا جھگڑا بنا لیا۔ یہ گروہی جھگڑے سے بالائے طاق رہ کر آپ اس کو ذرا سوچئے کہ سیرت کے اعتبار سے یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ عمل کہ پیغمبر نے جہاں بھی، جس جگہ بھی لوگوں کو رکھا وہاں ایک امیر بنا۔ آگے آئے گا کہ جب حج کے لیے روانہ کیا پیغمبر نے تو وہاں بھی حضرت ابوبکر صدیق کو حج کا امیر بنایا۔ ذرا سوچ، فتح مکہ ہوا، آگے آئے گا، فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے بعد مکے میں بھی پیغمبر نے 2 آدمی کو رکھا اور اس کو امیر بنایا، کہ ایک جو مسلمان ہو چکے ہیں اس کی اصلاح کرے، اور دوسرے کو رکھا کہ تمہارا کام ہے نئے لوگ جو مسلمان ہوں گے ان کو دعوت کیسے دینا ہے، ان کو قریب کیسے کرنا ہے۔ تو حضور نے ہر وقت اس کا خیال کیا۔ پھر 8 ہجری میں ایک واقعہ پیش آیا جو سریہ تھا، جو عمر بن عاص کے نام سے مشہور ہے، کہ قبیلے بنو قزا کی ایک جماعت نے مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور عمر بن عاص کو ذات السلاسل کی طرف حضور علیہ السلام نے روانہ فرمایا۔ ان کے ساتھ 300 آدمی تھے جن میں 30 سوار تھے۔ جب قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس لیے رافع کو مدینہ روانہ کر دیا تاکہ آپ مدد کے لیے کچھ اور مزید آدمی بھیجیں۔ آپ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 200 آدمی کے ساتھ روانہ فرمایا، جس میں ابو بکر و عمر بھی تھے۔ یہ وہی ابو عبیدہ بن جراح جن کے لیے پیغمبر نے فرمایا تھا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عبیدہ بن جراح۔ ہر امت کا ایک امین ہے اور اس امت کا امین عبیدہ بن جراح ہے۔ ذرا سوچیے، ابو بکر و عمر اس فوج میں شامل ہے مگر امیر کس کو بنایا گیا؟ ذرا سوچیے، عبیدہ بن جراح کو بنایا گیا۔ اب ہمارا حال کیا ہے؟ اچھا میں اتنا بڑا عالم مفتی، ہم کو نہیں دیا رہے ہوتا۔ اب ہم نے اختلاف شروع کر
ذرا سوچیے، عبیدہ بن جراح کو امیر لشکر بنایا گیا، ابو بکر و عمر شیخین ہیں جن کی فضائل آپ پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ فضیلتیں حضور نے کتنی بیان فرمائی، لیکن اس کے باوجود ماتحتی میں کام کر رہے ہیں، کیونکہ ان میں خلوص تھا، للہیت تھی، ان کی نیت درست تھی، انہیں یہ نہیں دیکھنا تھا کہ کون نیچے ہے کون اوپر ہے، بس ہمیں یہ دیکھنا ہے ہمیں اللہ اور رسول نے حکم کیا دیا۔ اور آج ہم اپنے خلوص اور اپنے للہیت کا ہم نے کیا کیا؟ گلا گھونٹ دیا، اور یہ ہدایت فرمائی کہ جب تم اپنے ساتھی کے پاس پہنچو تو تم دونوں مل کر کام کرنا۔ دیکھیے یہ جملہ بڑا اہم ہے، اس کو محفوظ کیجیے۔ اپنے ساتھی کے پاس پہنچو تو تم پہنچ کر مل کر کام کرنا، اختلاف نہ کرنا، کیونکہ سارے مسئلے کی جڑ کون ہے؟ یہ امت میں اختلاف یہ بڑا نقصان ہے، سم قاتل سے کم نہیں ہے۔ یہ اختلاف کی جنگ اور اس کی آتش کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہی چیز ہے جو انسان کو انسانیت سے گرا دیتی ہے۔ ایمان کا خاتمہ کرنے والی چیز ہی اسی کا نام ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح جب پہنچے، نماز کا وقت آیا تو امامت میں اختلاف، کس میں اختلاف ہوا؟ بولیے، اب امامت میں اختلاف ہوا۔ عمر بن عاص نے کہا امیر لشکر میں ہوں، تم میری مدد کے لیے بھیجے گئے ہو، اس لیے امامت کرنا میرا حق ہے، اس لیے امامت کرنا۔ اختلاف سے بچنے کے لیے حضرت ابو عبیدہ نے ان کی امامت کو تسلیم کر۔ عمرو بن عاص نے کہا کہ امیر لشکر میں ہوں، کیا ہوں؟ لشکر کا امیر میں ہوں، ہے نا، تو میری اقتداء میں تمہیں نماز پڑھنی ہوگی۔ حضرت ابو عبیدہ نے دیکھا کہ ماحول الٹا ہو جائے گا، تو آپ نے اس کی امامت کو، عمر بن عاص کو امامت کو قبول کر لیا، تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد سب مل کر قبیلہ بنو قزاع پہنچے، حملہ کیا، قبیلے کے لوگ مرعوب ہو گئے اور اپنا مخالفانہ جو ارادہ تھا وہ ترک کر دیا۔ یہ جنگ ہوئی نہیں، سرایا، اس لیے اس کو سریہ بولی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں ایک بات جو قابل غور ہے، بس یہی آخری بات آج کی ہوگی، وہ یہ ہے کہ یہاں پر حضرت عمر بن عاص کا یہ جملہ کہنا کہ میں کیونکہ امیر لشکر ہوں اس لیے تم سب کو میری اقتداء اور میرے پیچھے نماز پڑھنی ہوگی، اور حضرت ابو عبیدہ کا اس بات کو قبول کر لینا اور اختلاف سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے اندر خلوص و للہیت کتنی تھی، پاسداری کتنی تھی، انہیں مل کے اسلام کی دعوت عام کرنی ہے، ان کی نیت میں خلوص کتنا تھا۔ یہ چاہتے تھے کہ ہم آپس میں بڑے اختلاف کر لیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر ذاتیات میں کچھ اختلاف ہو، ہے نا، لیکن اس اختلاف کا مطلب نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑھ جائیں کہ غیروں کے لیے بھی ہم فائدے مند ثابت ہو جائیں اور پھر ہمیں اسلام کو ضرر پہنچانے کی نوبت آ جائے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ اختلاف نظریاتی ہو سکتا ہے، ذاتی اعتبار سے ہمارا آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، مگر یہ ذاتی یا نظریاتی اختلاف نظریاتی اور ذاتی ہی تک محدود ہونا چاہیے۔ اسے قومی اعتبار سے اختلاف بنانا یہ اسلامی ذہنیت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلام سے الگ مسئلہ ہے، اس کو بالکل ذہن نشی رکھنا چاہیے۔ اور مسلم قوم کو چاہیے کہ خاص طور سے اس سنت پر عمل کرے کہ جہاں بھی ہو اپنا ایک لیڈر چنے، اپنا ایک امیر منتخب کرے، اور اس امیر کے کہنے پر وہ ایک اشارے پر سب لوگ تیار ہیں۔ جب تک آپ اپنا امیر اور اپنا لیڈر منتخب نہیں کریں گے، آپ کو
اپنی اہمیت کسی کو بتانے میں ناممکن تو نہیں کہہ سکتا، لیکن پریشانی بہت ہے اور اتنی تکلیف ہوگی کہ آپ سمجھا نہیں سکتے۔ اس لیے اجتماعیت کو محفوظ رکھنا، اپنے اندر اتحاد قائم رکھنا اور اختلاف کی تمام آتش کو ہوا دینے سے دور رہنا، یہ اس امت کا جو شیرازہ بکھر رہا ہے یہ اسی اختلاف کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہم اس کے خلاف ہیں، وہ ہمارے خلاف ہے، ایک گروہ دوسرے گروہ کے خلاف ہے، ایک جماعت دوسری جماعت کے خلاف ہے۔ یہ جو جماعتی اختلافات ہیں، جب ایسے مسئلے آ جائیں کہ جہاں ضرورت ہے امت کو اتحاد کی، تو وہاں ہمیں اتحاد پیدا کرنا ہوگا، وہاں متحد ہو کے ایک پلیٹ فارم بنانا ہوگا۔ اور وہ خط جو قیصر روم کو رسول اللہ نے بھیجا تھا، اس میں جو آیت رسول اللہ نے لکھی تھی، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد، یہ پوری آیت ہے۔ اس میں حضور نے جو قرآن کی اس آیت کو پیش کیا، اے اہل کتاب ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، یعنی جس میں ہم اور تم برابر نہیں ہو سکتا ہے اختلاف ہو اور رہنا چاہیے، مگر جس میں ہم اور تم برابر ہو اس میں تو کم سے کم متحد ہو جاؤ۔ تمہارے یہاں بھی ہے کہ اللہ ہی معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آؤ متحد ہو جاؤ، ایک پلیٹ فارم بناؤ کہ اللہ کی عبادت ہم بھی کرتے ہیں تم بھی کرتے ہو، اس بات پر متحد ہو جاؤ نا۔ اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا شریک بنانا درست نہیں ہے، یہ تم بھی مانتے ہو اور ہم بھی مانتے ہیں، آؤ اس بات پر متحد ہو جاؤ، اس کو پلیٹ فارم بنا لو۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ بات کہ نہیں؟ جہاں بن سکتا ہے اتحاد وہاں تو بناؤ۔ ہم اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائیں گے کہ کسی بزرگ کو رب بنا لیا، کسی بڑی ہستی کو ہم نے خدا مان لیا، ہم یہ نہ کریں گے۔ اور یہ تمہارے یہاں بھی ہے اور ہمارے یہاں بھی ہے، چلو یہ پلیٹ فارم بنا لو۔ ایسا پلیٹ فارم ہم بھی بنا سکتے ہیں اگر چاہیں کہ متحد ہونا ہے تو۔ مثال میں دیتا ہوں، آپ اس کو ادھر سے لے آئیے، ادھر اللہ کو ایک ماننے، توحید میں کسی گروہ اور کسی جماعت کا اختلاف ہے؟ کوئی ہو، کسی گروہ کا اختلاف ہو تو بتائیے۔ اللہ کی توحید میں کوئی اختلاف رکھتا؟ پیغمبر کی رسالت پر کوئی اختلاف ہے کہ حضور کو رسول اللہ مانا جائے؟ اس میں ہے کوئی کہ تبلیغ والا نہیں مانتا، اہل حدیث نہیں مانتا، یا اہل سنت کے لوگ نہیں مانتے؟ سب مانتے ہیں۔ چلیے قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی اختلاف ہے کہ اہل حدیث نہیں مانے گا، فلانا نہیں مانے گا، فلانا مانے گا؟ بولیے ذرا۔ اس طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں سب متحد ہو سکتے ہیں، ایک پلیٹ فارم بن سکتا ہے، اختلاف کی آگ ختم ہو سکتی ہے۔ تو جہاں متحد ہو سکتے ہیں وہاں متحد ہونے کی کوشش کریں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ اتحاد آپ کو بنا کے دکھانا پڑتا ہے، سامنے مد مقابل قوم کو یہ اتحاد بتانا پڑے گا تاکہ یہ پتا چلے کہ نہیں یہ سب متحد ہو گئے۔ تو بہت سارے مساوس سے، بہت ساری پریشانیوں سے، بہت ساری تکالیف سے، موب لنچنگ سے آپ بچیں، ورنہ کوئی تھوڑی دیکھتا ہے یہ مسجد ڈھا دے، گرا دے مسجد، کوئی آگے پوچھتا ہے وہابی کی ہے کہ دیوبندی کی کہ بریلوی کی؟ بولیے، داڑھی ٹوپی والا دیکھا مار، وہ پوچھتا ہے تو بریلوی ہے کہ دیوبندی ہے کہ وہابی ہے؟ بس یہ دیکھتا ہے مسلمان۔ ایک صاحب نے بڑی اچھی بات لکھی کہ بس ہم لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو کافر کہتے جا رہے ہیں، یہ کافر، وہ کافر، دیوبندی کافر، وہابی کافر، وہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ بدعتی کافر، بریلوی کافر، ہم ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں۔ ایک غیر مسلم ہی ہے جو ہم سب کو صرف مسلمان کہہ رہا ہے، ہم تو سب ایک دوسرے کو کافر ہی کافر کہہ رہے ہیں۔ ہم اپنی بھاشا میں چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ابھی کافر کھیل رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں ہم کافر ہاں کھیل رہے ہیں صاحب،
کیونکہ ہم پر تو کوئی اور کھیل رہا ہے کہ ہم تو یہ کافر کی لڑائی کھیل رہے ہیں اور دوسرا کھیل رہا ہے کہ بس سب مسلمان ہیں مارو. اس کا آپ خیال سب کو ایک ماننا ہے یا الگ الگ سب اپنے وہ آپ کو ایک سمجھتا ہے اور آپ خود کو ایک سمجھ رہے ہیں اور سب کو انیک سمجھ رہے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ جہاں متحد ہو سکتے ہیں وہاں آپ ایک پلیٹ فارم بنائیے. اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ سیرت طیبہ کے مطالعے کی ہمیں توفیق دے, مطالعہ کر کے سمجھنے کی اور اپنے زندگی میں سیرت طیبہ کو ڈھالنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ. السلام علیکم.